بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت جی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد اب خلافت کا حقدار کون ہے؟ اس نہج کو، اس منزل کو، اس راستے کو، تصوف و سلوک والے کام کو اب آگے لے کر جانا کس کی ذمہ داری ہے اور کون اس کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار ہے؟ پہلے یہ بات سمجھے، ابھی یہ معاملات چھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان معاملات کے اوپر بحث کرنا یہ میں کہتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر بات کلیئر کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ چیزیں کوئی وراثت میں نہیں ملا کرتی، یہ ہر کسی کی صلاحیت ہوتی ہے، ہر کسی کی گویا کہ اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے کہ اور اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ جیسے امت بڑھتی جا رہی ہے، ہر علاقے میں ایک ایک پیر کی ضرورت ہے جو کہ متبع سنت ہو، جو کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو صحیح معنی پورا کرنے والا ہو۔ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، ہر جگہ کے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ کتنے مخلوق ہیں؟ صرف پاکستان کی 24-25 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے، تو کتنے لوگوں کے دلوں کو یعنی زنگ لگا ہوا ہوگا، اللہ سے دوری ہوگی، تو ہر علاقے میں محنت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کوئی بھی محنت کر سکتا ہے، یہ کوئی زمین اور جائیداد کی طرح نہیں ہوا کرتا کہ اس کے بعد کون سنبھالے گا، کس کے نام ہوگا۔ یہ کوئی وراثتی کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، اور پروردگار عالم ہی جس کو یہ صلاحیت دے دے، جس کو مقبولیت دے دے، گویا کہ وہ بندہ منتخب ہو جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ سمجھے، حضرت جی رحمہ اللہ کے دونوں بیٹے پیر ہیں، دونوں خلیفے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت جی رحمہ اللہ کے گویا کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور حضرت جی نے ان پر محنت بھی کی، اور حضرت جی کی اندرونی بیرونی زندگی کو انہوں نے دیکھا، اور حضرت جی کا زیادہ فیضان ان کی طرف منتقل ہوا، حضرت جی کے زیادہ انوارات برکتیں انہی کی طرف منتقل ہوئی۔ تو دونوں ہی گویا کہ سمجھے اس مسند کو سنبھالنے کے قابل ہیں اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ منسلک ہو جائیں، نقش بندی سلسلے کے کافی بزرگ موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، ہم جس کے ساتھ بھی منسلک ہو جائیں۔ حضرت جی کے اور بھی کافی مرید ہیں، پیر حبیب اللہ صاحب جو در کے معاہد الفقیر کے شیخ الحدیث ہیں، ان کی بیعت ہو جائے، یا اور بھی کافی حضرات ہیں جو حضرت جی کے مریدین ہیں، بیرون ممالک میں بھی موجود ہیں اور اندرون ملک میں بھی موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں حضرت جی کے مرید، پھر ان کے مرید، پھر ان کے مریدین موجود ہیں۔ تو آپ کسی کی بھی بیعت ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی لڑائی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جس کو پیر بنا رہے ہوں اس کی زندگی کو ذرا ٹٹولیں، اس کی زندگی کی ذرا کھود کوریج کریں، ٹھیک ہے؟ تو تب جا کر آپ فیصلہ کریں کہ اب میں نے کس کے ساتھ ہونا ہے، کس کی طرف میں نے اپنا بیعت والا ہاتھ دراز کرنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ تو آپ جس کے ہاتھ پہ بیعت رکھیں گے اسی کو اپنا کامل پیر مانیں گے، اسی کی اتباع کریں گے، اور اپنی زندگی کے حالات اسی کو بتائیں گے، تاکہ انوارات آپ کے دل میں مرتب ہوں اور آپ کے حضرت جی کے مرشد کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، کسی نہ کسی بڑے کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے مرشدہ بندہ نہیں ہوتا، اس کو درندے کھا جاتے ہیں، شیطانی حرص و حوث اس کو نگل جائے گی۔ اسی لیے کسی کے ساتھ اپنا تعلق ضرور بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اپنے دین کے اوپر صحیح معنی چلنے والا بنائے، اور حضرت جی رحمہ اللہ کو کرور کرور راحت نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت اچھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔